اور سجدے کو طول دے کے بتایا رسول نے۔ جب امام علی مقام سرکار کے پشت پر سوار ہو گئے تھے نماز کی حالت میں، تو میرے سرکار نے نماز کو طول کر دیا تھا۔ سنے ہو کہ نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے طول کرنے کا؟ سجدے کو طول کر کے بتایا رسول نے، لوگوں میری نماز سے افضل حسین ہے۔ تو جس شخصیت کی یہ شان ہے کہ وہ نماز سے بھی افضل والا ہے، اور اس شخصیت کا نام لینے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیعہ کہا جاتا ہے نا؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچا کون ہے؟ اللہ کی بات مانو گے کہ ملا کی بات مانو گے؟ اللہ کی مانو گے نا؟ مولا کی مانو گے کہ ملا کی مانو گے؟ مولا کی ماننا چاہیے۔ میرے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علی مع الحق، حق مع علی۔ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ ہم اور آپ حق کو تلاش کر رہے ہیں نا، اور حق علی کو تلاش کر رہا ہے۔ علی کی وہ ذات ہے، اور اسی علی کے نام لینے والے کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ آج کی بات نہیں ہے، 1404 سال ہو گئے علی سے بغض اور عناد رکھنا۔ جو واقعات کربلا جو ہوا ہے یہ اچانک نہیں ہوا ہے، بہت پرانی رنجش تھی، بہت پرانی عداوت تھی۔ اچھا، میدان کربلا میں جتنے 72 نفوس قدسیہ شہید ہوئے ہیں، سب کو پتہ بھی تھا کہ ہم کو شہید کیا جائے گا، چاہے وہ ایوان و انصار ہو، چاہے وہ بھانجے ہوں، چاہے وہ بھائی ہوں، چاہے وہ چچا ہوں، چاہے وہ آپ کے غلام ہوں، جتنے بھی شہید ہوئے ہیں سب کو یہ معلوم تھا کہ ہم کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ اور کیوں معلوم تھا؟ ایک بار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم اپنے ہمنوا جو صحابی رسول حضرت میثم اور کیا آگے ہے عمار، یہ صحابی رسول ہیں اور وہ علی مولائے کائنات کے ساتھی ہیں، ساتھ میں رہنے والے۔ میثم تو ان کا نام تھا، اور عمار کے معنی ہوتے ہیں کھجور بیچنے والا، وہ کھجور کا دھندا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت مولائے کائنات علی کرم اللہ وجہہ کریم ایک بار حضرت میثم عمار سے ارشاد فرمایا کہ میثم تم ہمارے بہت جگری دوست ہو، لہذا میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں اور اس کو تم پڑھ لو، اور پڑھ لینے کے بعد تمہیں ابتدا سے لے کر انتہا تک کی خبروں کا پتہ چل جائے گا۔ تم جب کسی کو بھی دیکھو گے تو
تو تم کو پتا چل جائے گا کہ اس کے دل میں کیا ہے، یہ کیا سوچتا ہے، یہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس کی موت کب ہوگی، کیسے ہوگی، کہاں ہوگی، یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں۔ تو حضرت میثم عمار رضی اللہ عنہ جو مولا کائنات کے غلام تھے، ان کو مولا کائنات نے بتا دیا، اور بتانے کے بعد جب وہ چلے گئے تو کچھ دنوں کے بعد مولا کائنات اسی دکان پہ آئے، اس دکان پہ کھجور کے، میثم کی اس کھجور کی دکان پہ آئے جس دکان پہ وہ بیٹھ کر کھجوروں کو بیچا کرتے تھے۔ تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، میثم اس دعا کو پڑھا تم نے؟ تو میثم نے کہا، حضور مجھے موقع ہی نہیں ملا، دکان سے فرصت ہی نہیں ملتی ہے، تو میں اس کو پڑھوں کیسے؟ تو مولا کائنات کرم اللہ وجہہ کریم نے ارشاد فرمایا، میثم آج تمہارے دکان کے کھجور ہم بیچیں گے، اور میں تمہیں چھٹی دیتا ہوں، تم جاؤ گھر، جہاں جی چاہے وہاں جاؤ، اور اس کو دیکھ کر کے پڑھ کر کے آؤ، موقع نکال کے۔ حضرت میثم وہاں سے اٹھے، اس جگہ پہ مولا کائنات بیٹھ کر میثم کا کھجور بیچنے لگے۔ میثم عمار آگے بڑھے جا رہے تھے اور وہ دعا پڑھ بھی رہے تھے، دیکھ رہے تھے، آگے سے حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ تو میثم عمار جو تھے وہ مولا کائنات کے غلام تھے اور صحابی رسول بھی تھے، اور حضرت حبیب ابن مظاہر بھی صحابی رسول ہیں، لیکن وہ حسین کے غلام تھے۔ حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میثم سے راستے میں ملاقات ہوتی ہے، تو وہیں پر حضرت میثم روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر، ہم تمہاری کیفیت کو بتائیں، تمہاری ہسٹری کو بتائیں کہ تمہاری شہادت، تمہاری موت کب اور کہاں ہوگی؟ تو حضرت حبیب ابن مظاہر نے فرمایا کہ ہاں بتائیے۔ تو میثم نے کہا، تمہاری شہادت میدان کربلا میں ہوگی، حضرت امام حسین علی جدہ علیہ السلام کے ہمراہیوں میں ہوگی۔ تو حبیب ابن مظاہر نے کہا، ہم بتائیں تمہاری شہادت کہاں ہوگی؟ ہاں بتائیے۔ تو حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ تمہاری شہادت تمہارے دکان پر تمہارے سر کو کاٹ کے تمہیں کسی کھجور کے درخت میں لٹکا دیا جائے گا۔ تو حضرت میثم عمار نے کہا کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلا؟ تو حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو میثم عمار نے کہا کہ ہم کو مولا کائنات نے بتایا تھا۔ تو حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ ہمارے بچپن کے دوست حضرت حسین امام علی مقام تھے، انہوں نے ہم کو بتایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پیدا پوری کائنات کو کیا ہے کہ کسی کو کسی اور نے پیدا کیا ہے۔ مشرکوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، کافروں کو بھی پیدا کیا، منافقوں کو بھی پیدا کیا، اور کافروں کو بھی پیدا کیا، یہود و نصارہ کو بھی پیدا کیا، غرضے کی پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن اللہ سے ڈرنے کا حکم صرف ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جھوٹوں کے ساتھ نہیں۔ آج کے دور میں
آج کے ماحول میں جو سچا ہوتا ہے اس پر تہمت لگایا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آج یہ کہا جاتا ہے کہ کالا جھنڈا یا کالا کپڑا شیعہ لگاتے اور پہنتے ہیں. کہتے ہیں نا. اب کی بار محرم میں نے علم کالا لگایا تھا اور جتنے منافقین تھے سب کی نظر اس پر پڑی اور بہت سارا چیلے گوئیاں کیا جانے لگا. اسی پر تھوڑی دیر ہم آپ سے بات کریں گے اور یہ ہمارے ہاتھ میں پوری فائل ہے. تو نبی کی بات مانو گے کہ ملا کی بات مانو گے؟ اہل سنت والجماعت کون ہوتا ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ نبی کی سنت پر عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں. نبی نے جو کیا ہے اسی کو حتی الامکان کرنے کی کوشش کرو، وہی اہل سنت والجماعت ہے. اور اس سے ہٹ کر کے جو چل رہا ہے وہ نبی کا بھی باغی ہے اور اللہ کا بھی باغی ہے. اور جو نبی اور اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ہی میں ارشاد فرمایا ہے، میں اپنے طرف سے ایک بھی جملہ نہیں بولوں گا. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کی، انہیں پریشان کیا، ستایا اور ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور دنیا میں لعنت ہے، آخرت میں دردناک عذاب ہے. تو اہل سنت والجماعت اگر آپ کہنے کا حق رکھتے ہیں تو کالے لباس یا کالے علم کا استعمال کرنا ضروری ہے. آئیے ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں اور اس کا حدیث نمبر آپ سب لوگ نوٹ کیجئے اور جتنے کالے سے چلنے والے مخالفین ہیں وہ جا کے اس کو تلاش کریں اور دیکھیں کہ نبی نے اس کو استعمال کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کالا لباس اور کالی چادر، کالا امامہ اور کالا موزہ استعمال فرمانا. کہہ دو سبحان اللہ. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ اونی چادر زیب تن کی تھی تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پر کس قدر سج رہی ہے. کس نے کہا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. جب انہوں نے نبی کے جسم پر کالے لباس کو دیکھا تو کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے جسم پر بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت خوبصورت لگ رہا ہے. اور آگے کیا فرماتی ہوں؟ اس کی سفیدی آپ کی سیاہی میں اور اس کی سیاہی آپ کی سفیدی میں خوب گھل مل گیا. یعنی اتنے خوبصورت میرے نبی ہو گئے. اور یہ کالا لباس اللہ کو بھی پسند ہے. اور اس کے بعد ام المومنین، یہ حدیث ہے سنن ابو داؤد، حدیث نمبر ہے 474. جس کسی کو بھی دیکھنا ہوگا وہ اگر حدیث پڑھتا ہوگا کتابوں کو تو جا کے نوٹ کر لے گا. پھر سے نوٹ کر لیجیے. یہ سنن ابو داؤد کتاب کا نام ہے اور اس کا حدیث نمبر ہے 4074. 4074 حدیث نمبر. اس کے بعد مسند احمد امام حنبل امام احمد حدیث نمبر ہے 25007. اس پر بھی یہ نقل ہے. اور دوسری حدیث سنیں. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
ایک سیاہ اونی چادر تیار کی گئی، آپ نے اسے زیر تن فرمایا، جب پسینہ آیا تو آپ نے اس میں اون کی ناگوار بو محسوس کی تو آپ نے اسے اتار پھینکا پسینہ آنے کے بعد۔ عبداللہ بن زید کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت آپ ایک سیاہ چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ سیاہ جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ کالا۔ تو یہ سب چیزوں کو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے لیے استعمال فرما رہے ہیں، اور یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ کسی مولوی کی سنت نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیے، عبداللہ بن زید کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت آپ ایک سیاہ چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ یہ سنن نسائی ہے، نسائی شریف ایک کتاب ہے اور اس کتاب کا حدیث نمبر ہے 1507، یہ صحیح ہے۔ اب دوسری حدیث سنیے، عمر بن عباس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، اس وقت آپ کے سر پر سیاہ امامہ تھا۔ سیاہ مانے کالا۔ ان ناسبیوں کو بتا دینا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کالا امامہ بھی استعمال کیا ہے اور کالی چادر بھی استعمال کیا ہے اور کالا موجہ بھی استعمال کیا ہے۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، اس وقت آپ کے سر پر سیاہ امامہ تھا، یا ایسا امامہ تھا جو تیل لگا ہوا تھا، وہ سیاہ امامے میں تیل لگا ہوا۔ ان جابر، اب دوسری حدیث سنیے، ابن عمر کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز مکہ میں داخل ہوئے، کہہ دو سبحان اللہ، تو اس وقت آپ کے سر پر سیاہ امامہ تھا۔ یہ صحیح مسلم شریف ہے، حدیث نمبر ہے 1358، 1358 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ عن ابی بریدہ عن ابیہ عن نجاشی، جامع ترمذی حدیث نمبر 2820، یہ صحیح ہے۔ بریدہ کا بیان ہے کہ نجاشی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 سادہ سیاہ موزے ہدیہ بھیجے، آپ نے انہیں پہن لیا، بعد میں وضو کیا تو اس پر آپ نے مسح کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حدیث پاک ہے۔ اور دوسری حدیث سنیے، ام المومنین عائشہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صبح کو باہر اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ نے سیاہ اون کی بنی ہوئی چادر اوڑھ رکھی تھی جس پر پلان کی سی شکل بنی ہوئی تھی۔ اور تیسری حدیث سنیے، یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 5823 ہے۔ ام خالد کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ کپڑے آئے، ان میں ایک چھوٹی سی سیاہ چادر بھی تھی۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم یہ پہننے کے لیے کس کو دیں؟ تو لوگ خاموش رہے تو آپ نے فرمایا ام خالد بچی کو میرے پاس لاؤ۔ اسے اٹھا کر لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لے کر اپنے ہاتھوں سے اسے اوڑھا دی۔
فرمایا اللہ کرے اسے خوب استعمال کرو. اس چادر پر سب یا زرد دھاریاں بھی بنی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا ام خالد یہ کتنی اچھی لگتی ہے. اب دوسری حدیث ہے. اشعث بن سلیم کا بیان ہے کہ میں نے اپنی پھوپھی جان سے سنا کہ وہ اپنے چچا سے بیان کرتے تھے. اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں مدینہ منورہ میں چلا جا رہا تھا. اچانک میں نے سنا کہ کوئی آدمی میرے پیچھے کہتا آ رہا تھا اپنی چادر کو اوپر کر لو, اس سے کپڑا صاف رہے گا اور پھٹنے سے بھی محفوظ رہے گا. میں ادھر متوجہ ہوا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ سیاہ چادر تو کام کاج کے وقت کی ہے, یعنی اس میں تکبر والی کوئی بات نہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے لیے میرے عمل میں آسودہ نہیں ہے؟ میں نے دیکھا تو آپ کی چادر نصف پنڈلی تک تھی. سمجھ رہے نا, یہ سب جو سیاہ کپڑوں سے لوگ چڑھتے ہیں, جھنڈوں سے چڑھتے ہیں, گویا نبی کی مخالفت کرتے ہیں, ہماری آپ کی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے استعمال فرمانا, اس کو بھی سنیے. یہ حضرت یونس بن عبید مولا محمد بن قاسم کا بیان ہے کہ محمد بن قاسم نے مجھے درہ بن حازب کی خدمت میں بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے متعلق دریافت کیا کہ کیسا تھا. انہوں نے فرمایا وہ اونی کپڑے کا سیاہ و سفید لکیروں والا تھا. سمجھ رہے نا. یہ حدیث 1680 ہے. اب دوسری حدیث جھنڈے کے بارے میں سنیے. نیند لگ رہی ہے کیا تم لوگوں کو؟ یہ بنیادی چیز میں بتا رہا ہوں, یہ اسی پہ تو لوگ چڑھتے ہیں. تو وہ چیز آپ کے دل و دماغ سے نکالنا چاہتا ہوں کہ چڑھتے ہیں تو چڑھنے دو. یہ حارث بن حسان کا بیان ہے کہ میں مدینہ منورہ گیا, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ منبر پر کھڑے تھے اور بلال گلے میں تلوار حمائل کیے آپ کے سامنے کھڑے تھے. اچانک میں نے ایک سیاہ جھنڈا دیکھا, سیاہ مانے کالا, سیاہ جھنڈا دیکھا تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ یہ عمر بن عاص ہے جو ایک غزوہ سے واپس آئے. جو جنگ میں جاتے تھے لوگ تو کالا ہی جھنڈا اسلامی ہوا کرتا تھا. اب تیسری حدیث ہے 1681. یہ ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پرچم سفید اور چھوٹا علامتی جھنڈا سیاہ تھا. کیسا تھا؟ سیاہ تھا. اب سیاہ اور سفید جھنڈا لگانا نبی کی سنت ہے. سمجھ رہے ہو نا تم لوگ؟ اور آگے دیکھو, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا ذکر راوی کہتا ہے, یہ حدیث نمبر ہے 383 اور 3888. وعن جابر النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وَلُهُ الْعَبِيدُ. اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا جھنڈا سیاہ رنگ کا تھا. کون رنگ کا تھا؟ بڑا جھنڈا سیاہ رنگ کا تھا اور چھوٹا سفید رنگ کا. یہ ترمذی ابن ماجہ میں موجود ہے, ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف. اور حضرت موسیٰ ابن عبیدہ جو حضرت محمد بن قاسم تابعی کے آزاد کردہ غلام تھے, کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت محمد بن قاسم نے مجھے حضرت درہ ابن حازب صحبی کے پاس بھیجا تاکہ یہ دریافت ہو سکے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا کیسا تھا. ایسا ہوتا ہے نا
کہ کسی کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ دیکھ جاؤ فلاں آدمی کس طرح استعمال کر رہا ہے نا، ایسے ہی اس دور میں بھی صحابہ کرام کے درمیان بھی یہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا کیسا تھا؟ چنانچہ حضرت برہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا سیاہ رنگ کا تھا، اس کا کپڑا چوکور اور نمرہ کی طرح تھا۔ یہ احمد، ترمذی، ابو داؤد یہ حدیثوں کی کتابیں ہیں، اس میں یہ درج ہے۔ اور یہ ساری چیزوں کو یہ ناسبی مولویوں نے چھپا رکھا ہے، اور اس کا جو توڑ اور مڑوڑ ہے وہ شیعوں کے اوپر ڈال دیا ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ لوگ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ شیعوں کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ تو جو نبی نے حکم دیا ہے وہ کرو گے کہ ادھر ادھر کی بات کرو گے؟ دوسرے حدیث سنیے، روایت ہے کہ حضرت موسیٰ ابن عبیدہ سے جو محمد ابن قاسم کے مولا ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے محمد بن قاسم نے برہ ابن حازب کے پاس بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے متعلق دریافت کرنے کے لیے، تو فرمایا وہ سیاہ رنگ کا چوکھنٹا تھا، اور یہ احمد، ترمذی، ابو داؤد میں موجود ہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فتح مکہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو ایک جھنڈا دے کر حکم فرمایا کہ وہ مکہ کے بالائی حصہ کی طرف سے داخل ہو کر مقام ہجون میں اس جھنڈے کو گاڑ کر اسی مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنے تک وہیں رہیں۔ بعد میں اس مقام پر ایک مسجد تعمیر ہوئی جسے مسجد رعایا کہا جاتا ہے، یعنی جھنڈے والی مسجد۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری روایات میں بھی اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ فتح مکہ والے دن آپ کے ساتھ جھنڈا تھا۔ بعض میں سیاہ کالے جھنڈے کا ذکر ہے اور بعض روایات میں سفید جھنڈے کا ذکر بھی ہے۔ یہ نسائی شریف ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 119۔ اور آگے چلیے، وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ کان لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم دخل مکہ، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کان لعود یوم الفتح عید ورأیت السواء التسمیہ بخیر و تقدیم انہا کاتب عائشہ۔ خراسان سے سیاہ جھنڈا نکلیں گے، خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے اور انہیں کوئی طاقت واپس نہیں پھیر سکے، یہاں تک کہ وہ اہلیہ یعنی بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب کالے جھنڈے سے مشرق سے نکلیں گے تو ان کو کوئی چیز روک نہ سکے گی، حتیٰ کہ وہ اہلیہ یعنی بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے۔ کالے جھنڈے والے خراسانی لشکر کے قیادت کے اوصاف امام زہری سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کالے جھنڈے مشرق سے آئیں گے جن کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو جھول پہنے خراسانی اردنیوں کے مانند ہوں گے، بالوں والے ہوں گے، ان کے نسب دیہاتی ہوں گے اور ان کے نام کنیت سے مشہور ہوں گے۔ وہ دمشق شہر فتح کریں گے، 3 گھنٹے رحمت ان سے دور رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ کالے جھنڈے خراسان کی طرف سے آئے ہیں تو ان میں شامل ہو جانا۔ کیا ہو جانا؟ شامل ہو جانا، کیونکہ ان میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ سمجھ گئے نا؟ مہدی علیہ السلام جو آنے والے ہیں وہ بھی کالا ہی جھنڈا لے کر آئیں گے۔ اسی لیے جو ناسبی اور خارجی مولوی ہیں وہ کالے رنگ سے چڑھتے ہیں، اور یہ کالا رنگ جو ہے
یہ طریقت کا لباس ہے. اکثر آستانوں پہ اولیاء کرام بزرگان دین نے کالے لباس کو اپنایا ہے اور یہ کالا لباس اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو پہلے ہی حکم فرما رہے ہیں کہ اس لشکر میں شامل ہو جانا آخرت کے بڑے سودے کی خاطر دنیا کے چھوٹے سودے کو قربان کر کے کامیاب تاجر ہونے کا ثبوت دینا. اگر تم کالا جھنڈا استعمال کرتے ہو تو ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں, ایک جھنڈا ہی صحیح, خون لگا کے شہیدوں میں نام لکھانا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف طریقے سے کالے لباس, کالے امامہ, کالے جھنڈے کا ذکر کیا ہے جو حدیثوں میں موجود ہے. اور ان حدیثوں کو پڑھنے والے جو مولوی ہیں جنہیں ناسبی کہا جاتا ہے وہ عوام الناس کو نہیں بتاتے. اس لیے نہیں بتاتے ہیں کہ اس کی نسبت اہل بیت سے ہے. سمجھ رہے نا؟ تو اہل بیت کی دشمنی نئی نہیں ہے, آج کی نہیں ہے, بہت پرانی ہے. اہل بیت اطہار کی دشمنی دیکھیے, جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ تھا, دور تھا, تو یزید کا دادا ابو سفیان نے میرے نبی سے جنگ کیا. سمجھ رہے ہو نا؟ اور جب علی کا دور آیا تو یزید کا باپ معاویہ نے علی سے جنگ کیا. اور جب حسین کا دور آیا تو یزید نے حسین سے جنگ کیا. اس کے بعد والے خلفاء بھی بعد والے جو ہے اماموں کو قتل کیا. 12 ائمہ جو سرکار نے بتایا ہے ان سب 12 کے 12 کو قتل کیا گیا ہے اور بادشاہوں نے ہی قتل کیا ہے. تو یہ نیا دشمنی نہیں تھا, اچانک کربلا نہیں ہوا, یہ بہت پرانی دشمنی تھی. اور اس دشمنی کو میدان کربلا میں نکالا گیا کیونکہ حضرت امام حسین علی جدہ علیہ السلام اس کو ایسا نہیں ہے کہ وہ جانتے نہیں تھے, سب جانتے تھے. بچپنے میں جب کھیلا کرتے تھے اور سبھی سن چکے ہیں علماء کرام سے کہ حضرت جبریل امی جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسین سے محبت کرتے تھے, پیار کرتے تھے, ان کو ہونٹوں کو چوما کرتے تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو مٹی دے کر بھیجا تھا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کو بتا دو کہ جس حسین سے تم اتنا پیار کرتے ہو یہ تمہاری امت, تمہارا کلمہ پڑھنے والے لوگ, تمہاری فرض کی ہوئی نمازوں کو پڑھنے والے لوگ کل میدان کربلا میں اس کو قتل کر دیں گے, شہید کر دیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس دین کو لا کر ہمارے اور آپ کے تمام عوام الناس کے بیچ میں مکمل کیا تھا 18 ذی الحجہ, اس 18 ذی الحجہ پر بھی ان لوگوں کی شکایت ہے کہ یہ اب چونکہ اس میں علی کی افضلیت ظاہر ہوتی ہے, قرآن کا بھی منکر ہے یہ اور حدیث کا بھی منکر ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل امی کو یہ آیت دے کر بھیجتا ہے غدیر خم پر. اس میدان میں حجت الوداع کے بعد جب میرے نبی آخری حج کر کے واپس آنے لگتے ہیں تو غدیر کے میدان میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر حضرت جبریل یہ آیت لے کر کے آتے ہیں اور بارگاہ رسول میں پیش کر دیتے ہیں کہ اے محبوب, آپ جو معراج میں وعدہ کر کے آئے ہو اس چیز کو اعلان کر دو, اس چیز کو بیان کر دو, اور اگر تم نہیں بیان کرتے ہو تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب تک تم نے رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا ہے. اب غور کیجئے, نماز فرض ہو چکی ہے, روزہ فرض ہو چکا ہے, زکات فرض ہو گئی ہے, جہاد فرض ہو گیا ہے, سب کچھ قانون بن گیا ہے, ساری چیزیں مکمل ہو گئی ہیں, لیکن ابھی دین مکمل نہیں
تعالیٰ آیت دے کر بھیجتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے محبوب، جو معراج میں اللہ نے تم سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، اس وعدے کو آج پورا کرو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام 1.25 لاکھ صحابہ کو میدان غدیر میں روکا، اور روکنے کے بعد جب مولا کائنات کی افضلیت کا اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، اے لوگو جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو اب آپ یاد رکھیے کہ آپ اللہ کو مانتے ہو نا؟ بولو بھائی، اللہ کو مانتے ہو؟ اللہ کو دیکھا ہے؟ کیسے مانتے ہو؟ نبی نے بتایا تو مان لیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ اللہ نے بتایا قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، نبی نے بتایا تو مان لیا۔ حشر ہوتا ہے، میزان ہے، پل صراط ہے، اور کل میدان محشر ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ان سب چیزوں پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اور کسی کو دیکھا ہے؟ جنت دیکھا؟ کیسے مان لیا؟ سرکار نے بتایا۔ جہنم دیکھا؟ دیکھا نہیں، سرکار نے بتایا تو مان لیا۔ جن جن چیزوں کو سرکار نے بتایا اس کو مان لیا، اور بغیر دیکھے مان لیا۔ اور کل میدان غدیر میں لوگوں نے دیکھ کر کے انکار کر دیا۔ بولو بھائی، اے نبی ہی کے کہنے پر جب تم نے حشر نشر قبر جنت دوزخ موت سب کو مان لیا، تو دیکھ کر ماننے میں تمہیں گریز کیوں ہو گیا؟ اسی لیے گریز ہوا کہ وہ علی کا مقام تھا، علی کی فضائل تھی، اسی لیے لوگوں نے 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے، اور 1.25 لاکھ صحابہ کے بیچ میں نبی نے کہا تھا اے لوگوں جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ لیکن لوگوں نے دیکھ کر نہیں مانا، اور آج سب مسلمان کہتے ہیں ہم بھی علی کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کون؟ ہر مسلمان کہتا ہے ہم علی کو مانتے ہیں، حسن حسین کو مانتے ہیں، اور پنجتن پاک کو مانتے ہیں۔ ایسے ماننا نہیں مانا جائے گا جب تک کہ تم اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت نہیں بھیجو گے، تمہارا ماننا نہیں ہوگا۔ جب تک علی کے دشمن پر لعنت نہیں بھیجو گے، وہ ماننا نہیں ہوگا۔ جب تک کہ نبی کے خانوادوں پر، ان کے دشمنوں پر لعنت نہیں بھیجو گے، اس وقت تک تم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے ہو، مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو۔ اور جب تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو تو تمہارا نماز، روزہ، حج و زکات، جہاد سب فضول ہے۔ سمجھ رہے نا؟ ایمان کا دار و مدار آل محمد سے محبت کا نام ہے۔ اگر آپ کے دلوں میں نبی کے آل کی محبت نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا کسے کہتے ہیں؟ ہم کہیں کہ قاری صاحب آپ یہ چیز اس پر عمل کرو، تو اگر عمل کیے تو اس کو وفاداری کہتے ہیں، اور کہہ کر کے بھاگ جاؤ نہ کرو تو اس کو غداری کہتے ہیں۔ تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نبی کے آل سے غداری کرنا نبی سے غداری کرنا ہے، اور نبی سے غداری کرنا اللہ سے غداری کرنا ہے، اور نبی اور اللہ سے غداری کرنے والے کا نام، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تم حسد میں جو بھی کچھ کہہ لو سب گوارا ہے، جو بھی کچھ کہو، شیعہ کہو، رافضی کہو، کافر کہو، مشرک کہو، جو بھی کچھ کہو سب ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ کہو اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہی کام تو
بنی امیہ والوں نے کیا تھا. جب کوئی علی کا نام لیتا تو اس کا حقہ پانی بند کر دو, رشتانہ کا بند کر دو. تو مٹی اور کیسے ہوا؟ حضرت امام حسن علیہ جدہ علیہ السلام کو دفن نہیں ہونے دیا. یہ تاریخ کا واحد راستہ ہے کہ واحد ایک جنازہ ایسا ہے جس پر ان مکاروں نے ان پر تیر مارا تھا. جنازے پر تیر مارا لوگوں نے. ایسے بھی مسلمان تھے, کلمہ بھی پڑھتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے, اور جس کے گھر کی نماز ہے, جس پر نماز میں درود پڑھنا فرض ہے, اس پر تیر مارا اور مرے ہوئے پر مارا, جنازے پر مارا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تلخ جملہ میں بولنا چاہتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کاغذ اور قلم مانگا تھا, لیکن مسلمانوں نے نہیں دیا. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ نے منبر مانگا تھا, مسلمانوں نے نہیں دیا تھا. اور حضرت امام حسن نے قبر کی جگہ مانگی تھی, مسلمانوں نے نہیں دیا تھا. اور حضرت امام حسین نے کربلا سے ہندوستان کا واسطہ مانگا تھا, مسلمانوں نے نہیں دیا تھا. اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زینب نے کوفہ کے بھرے بازار میں برقع مانگا تھا, مسلمانوں نے نہیں دیا تھا. وہی مسلمان زیادہ نماز پڑھتے ہیں, وہی زیادہ روزہ رکھتے ہیں, وہی زیادہ حج و زکات کرتے ہیں. لہذا اے مسلمانوں, یاد رکھو, خدا کی قسم, میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کا سر کاٹنے کے بعد شمر ملعون نے نماز جمعہ کی امامت کر رہا تھا. اس مردود نے حضرت امام حسین کا ادھر سر کاٹ رہا ہے, نیزے پہ چڑھا رہا ہے, اور ادھر جمعہ کی نماز جمعہ کے منبر پر مسجد میں کھڑے ہو کر کے خطبہ دے کر امامت کر رہا ہے. وہی سب مسلمان تھے. مسلمانوں یاد رکھو کہ میدان کربلا میں دوسری برادری کا کوئی تھا ہی نہیں. جو بھی تھے سب مسلمان تھے اور سب نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے. میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کے خانوادوں کو قتل کرنے والے کوئی RSS کے لوگ نہیں تھے, بھاجپا کے لوگ نہیں تھے, بجرنگ دل کے لوگ نہیں تھے, شیو سینا کے لوگ نہیں تھے, کوئی ہندو نہیں تھا. آج بھی ہندو محبت کرتا ہے حضرت امام حسین سے. آج بھی ہندو مسلمان تو منع کرتا ہے, جائز اور ناجائز بتاتا ہے, حرام اور حلال بتاتا ہے, لیکن جس ہندو کے دل میں حسین کی محبت ہے وہ اپنی عقیدت پیش کرتا ہے, چاہے جس حالت میں پیش کرتا ہو, لیکن وہ اپنی محبت کو پیش کر کے چند بتاشے پھینک کر کے بتاتا ہے کہ ہم تمہارے عاشق ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, میں ذہن دینا چاہتا ہوں کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب نمرود نے آتش کدہ کو تیار کیا تھا حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے, تو ایک میڈک تھا اور ایک گرگٹ تھا. تو گرگٹ جو تھا وہ ابراہیم کی دشمنی میں اس آتش کدہ میں پھونک مارتا تھا. ایک اتنا بڑا آتش کدہ تھا, اس کے پھونک سے اس آتش کدے میں کیا فرق پڑنے والا تھا, لیکن وہ پھونک مار کر یہ ظاہر کر رہا تھا کہ ہم ایک پیغمبر کے دشمن ہیں. اور ایک میڈک تھا جو اپنے منہ میں پانی لے کر کے اسی آتش کدہ میں چھڑک رہا تھا. اتنے بڑے آتش کدہ میں چند قطرے پانی پڑنے سے کیا فرق پڑ سکتا تھا, لیکن وہ چند قطرے ڈال کر کے یہ ثابت کر رہا تھا کہ ہم پیغمبر کے طرفدار ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, نبی اور آل نبی سے محبت کرو, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرماتے ہوئے چلتے چلتے آخری وقت میں آپ نے یہ فرمایا تھا, انی تارکن فیکم الحاکمین, اے لوگوں ہم تمہارے درمیان دو حاکم چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ دونوں حاکم کون ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین, ہم تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا اور
वजाहत कर दीजिए। मेरे आका ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम वारिसैन, हम तुम्हारे दरमियान दो वारिस छोड़ करके जा रहे हैं। लोगों ने फरमाया और ज्यादा आसान कर दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन, हम तुम्हारे दरमियान दो खलीफे छोड़ करके जा रहे हैं। लोगों ने कहा और आसान कर दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया इन्नी तरक्तुम मा इन नक़ल्तुम बिही लन तदिल्लु किताब अल्लाह व इतराती अहल बैती। ऐ लोगों, हम तुम्हारे दरमियान कुरान और अहले बैत छोड़ करके जा रहे हैं। एक अल्लाह का कलाम कुरान पाक है और दूसरे हमारे अहले बैत हैं। इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। तो ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हें गुमराही से बचना है तो कुरान और अहले बैत के दामन से लगना पड़ेगा, उन्हीं से निपटना पड़ेगा, उन्हीं से मोहब्बत करनी पड़ेगी। और ये उल जलूल उब्बा जुब्बा कुब्बा देख करके किसी के बहकाने में मत आओ। दीन जो है वो हुसैन से है और हुसैन ही दीन है। इसलिए आकाए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया, शाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। यानी हुसैन ही दीन है और जहां दीन नहीं है वहां कुछ नहीं है। दीन अस्त हुसैन, जी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक़्क़ाक़ बिला इलाहा अस्त हुसैन। ला इलाहा इल्लल्लाह की संग बुनियाद हुसैन ही है और उसी हुसैन से तुम गुरेज करोगे, उसी से तुम हसद करोगे, उसी से मोहब्बत करने वाले को तुम उल जलूल बोलोगे कि वो तो ऐसा हो गया, वो तो ऐसा हो गया, वो तो ऐसा हो गया। तो समझ लीजिए हमारी आकबत नहीं खराब कर रहे हो, अपनी आकबत खराब कर रहे हो, अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, अपना जमाना मैदान महशर का खराब कर रहे हो। खुदा की कसम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वादा है, जो हमारे अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो कल हमारे साथ जन्नतुल फिरदौस में हमारे दर्जे में होगा। इसीलिए अला मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा, ये हदीस पाक है। मेरे आका मौला ताजदारे मदीना सुरूर कल्बो सीना जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अला मन माता अला हुब्बे माता शहीदा, यानी जो अहले बैत से मोहब्बत करके मरेगा वो शहादत की मौत पाएगा। और वहीं पर मेरे नबी फरमाते हैं, अला मन माता अला बुग़्ज़ आले मुहम्मदिन माता काफिरा, और जो अहले बैत से बुग़्ज़ करके मरेगा वो काफिर की मौत मरेगा। आज हमारे ही उलमा ये कहते हैं कि यजीद को काफिर न कहा, सुने हो कि नहीं? हमारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ही ये कहते हैं कि यजीद को काफिर न कहा, वो मुसलमान था। तो नबी की बात मानोगे कि मौलवी की बात मानोगे? बोलो। नबी कह रहे हैं अला मन माता अला बुग़्ज़ आले मुहम्मदिन माता काफिरा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसे काफिर कह रहे हैं और मौलवी कह रहा है काफिर ना करो, कहो। वो यजीद की हिमायत गोया कर रहा है। तो यजीद का हिमायत करने वाला वो उसका मुकाम कहाँ होगा वो खुद जानेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, किसी के बरगलाने में ना आओ। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप सबको हिदायत अता फरमाए और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक मुकाम पर अल्लाह ने और फरमाया है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ही पैरवी सबसे बेहतर है। जो रसूल ने हुक्म दिया है उस हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला जब तक जिस्म में जान रहे मुहिब्बे अहले बैत बना के रखे, और जब जिस्म से जान निकल जाए तो उस वक्त मोहब्बत अहले बैत हमारे साथ में हो। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।